حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا، کہ ایک یزید تھا حسین ہے، کہ ایک یزید تھا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ یزید اپنی موت نو شرمناک کر گیا، یزید اپنی موت نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے آپ اپنی موت مر گیا، حسین نال لڑ کے آپ اپنی موت مر گیا، یزید اپنی موت آپ اپنی موت مر گیا، حسین قلبی زندہ سی تے اج بھی زندہ باد، حسین قلبی زندہ سی تے اج بھی زندہ باد، حسین 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 زندہ باد، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام ابھی ہم نے سنا۔ ناظرین، آپ کی سماعتوں کے نظر ہوا، اس کے ساتھ ہی عاشر تنویر حاضر ہے محرم الحرام کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن پر جو کہ آپ حق نیوز پر دیکھ رہے ہیں۔ محرم الحرام کے یہ خصوصی ایام جو چل رہے ہیں، اس میں اہل بیت اطہار کا کردار اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے جو کردار ادا کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عالمہ سائقہ سعید صاحبہ، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ حسینیت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو فلسفہ اٹھ رہا تھا یزیدیت کا وہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ حسینیت اور واقعہ کربلا کے خد و خال کیا تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا نام سائقہ سعید ہے اور میں جامعہ باب العلم سے میں نے تعلیم حاصل کی اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہیں سے سٹارٹ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی میں ادھر ہی زیر نگران ہوں اور انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آج ہم محرم الحرام کے حوالے سے اس شو میں جو سوال آپ نے پوچھا محرم کے حوالے سے کہ یزید اور امام حسین عالی شان، تو یزید یہ جو ایک مقصد تھا، یہ جو جنگ تھی، یہ بہت ہی دردناک جنگ تھی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے ایک آپ کو جرأت، ایک دلیری چاہیے کہ آپ اس کو بیان کر سکیں، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ عورتوں کے صبر و استقلال کو آزمایا گیا۔ اب یزید جو تھا اس کا مقصد اور امام علی حسین علیہ السلام کا مقصد جو تھا، یہ جو جنگ تھی یہ دو شخصیات کے درمیان نہیں تھی،
یہ جو جنگ تھی یہ دو نظریات کے درمیان جنگ تھی. یہ جو جنگ تھی یہ دین و اسلام کی جنگ تھی. یزید چاہتا تھا کہ وہ دین و اسلام کو ختم کر دے اور وہ استعارہ قائم کرنا چاہتا تھا، جبکہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ صبر و استقلال کا پیکر تھے. امام حسین علیہ السلام دین و اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے. اب جو یزید کا مقصد تھا وہ تھا کہ قتل و غارت عام ہو، جو امام حسین کا مقصد تھا کہ عزت اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری جائے، دین کے مطابق زندگی گزاری دین کے مطابق زندگی گزاری جائے. اور یزید جو تھا وہ چاہتا تھا کہ عورتوں کو عزت سر عام پامال کر دی جائے، جبکہ وہ پاک ہستیاں جو تھیں ان کا تو کبھی کسی نے سایہ تک نہ دیکھا، کیونکہ کربلا کا یہ جو واقعہ ہے اس میں یزیدیت اور حسینیت واضح طور پر بتا دی گئی. یزیدیت کا جو مقصد تھا اس نے کہا کہ قتل و غارت عام ہوگی، آپ کو جو ہے خون کے آنسو رلایا جائے گا. امام حسین علی مقام نے کہا کہ میں حاضر ہوں. یزید نے کہا کہ آپ کو سر عام آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. امام حسین علی مقام نے کہا کہ میں نانے کا دین بچانے کے لیے حاضر ہوں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میم آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور اسی کے تواتر میں ہم آگے چلتے ہوئے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ امام حسین پاک کا جو گھرانہ تھا، دیکھیں امام حسین بذات خود تو بہت زیادہ انوالو تھے اس سب میں، لیکن جو ان کی فیملی تھی، جو خصوصی طور پر جو لیڈیز تھیں، جو مستورات ان کے ساتھ تھی، ان کا عزم و استحکام کس طرح کا تھا؟ ان کے حوصلے بلند تھے؟ جی بالکل. اس میں سب سے زیادہ مین کردار جو ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، یہ غالباً امام حسین کی ہمشیرہ. جی صحیح. اور امام حسین علیہ السلام جب ایک دن خیمے میں تشریف لے کے جاتے ہیں اپنی بہن کے پاس، تو بہن ان کو اپنے خیمے میں آنے کی جب اجازت دیتی ہے تو ان کی بہن سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو بہن کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا ہے. یہاں پہ عورتوں کے صبر کی انتہا بیان ہو رہی ہے کہ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں تو بہن ان کو دیکھتی ہے اور دیکھتی ہی رہ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے عرض کرتے ہیں کہ ہے زینب، آج تو کیوں مجھے اتنی حیرت سے دیکھ رہی ہے؟ دونوں بہن بھائی نظریں ملا رہے ہیں، دلوں میں دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں اور لب سے کچھ بھی الفاظ ادا نہیں ہو رہے. تو ایک لمبی آہ بھرتی ہیں بی بی زینب اور کہتی ہیں کہ ہے حسین، میں آج تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے آج ہماری والدہ یعنی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وصیت یاد آ رہی ہے جو انہوں نے آخری لمحات میں مجھ سے عرض کی تھی. تو جب وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری والدہ نے کیا وصیت کی تھی، تو کہتی ہیں ان کو کہ میں وہ لمحات، وہ باتیں، وہ اتنا بڑا دل کیسے لاؤں کہ میں بیان کر سکوں. تو ان کو وہی جو ہے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو اٹھ کے تو اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں، پھر ان کو کندھے پہ بوسہ دیتی ہیں، ان کی زلفوں کو چومتی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام تھوڑے سے حیرت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے زینب، آج تو میرے کندھے کیوں چوم رہی ہے اور تو نے میری زلفوں کو اتنا پیار کیا کس وجہ سے؟ تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ مجھے اب وہ منظر، وہ وقت قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کل تم مدینے کے سفر پر جا رہے ہو، کہ آپ جب مدینے کے سفر پہ نکلو گے تو میں نے یہ سوچ کر آپ کے کندھوں پر بوسہ دیا ہے کہ کل ان کندھوں پر تیروں اور تلواروں کے نشان ہوں گے. مدینہ سے یہ سفر ہوا تھا مکہ کی طرف. جب وہ سفر شروع کیا تھا مدینہ سے انہوں نے، تو جب مدینہ سے انہوں نے سفر شروع کیا تو کہتی ہیں کہ میں اس لیے اس کم گردن کو بوسہ دے رہی ہوں کہ کل اس پر
تیروں اور تلواروں کے خنجر چلیں گے، نشان ہوں گے، اور میں نے یہ زلفوں کو اس لیے چوما کہ کل یہ مجھے خون میں لتھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کل ام لیلہ اور رباب جو امام حسین علیہ السلام کی بیویاں تھیں کہ ان کے سہاگ اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل مجھے ایک بہن کا بھائی خون میں نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ منظر ہے کہ وہ اپنے آپ میں تاب نہیں لا رہی کہ ان کو بتائیں، تو کہتی ہیں کہ آج مجھے وہ سارا منظر نظر آ رہا ہے کہ مجھے بنت رسول نے کہا تھا کہ جناب جب یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بتایا تھا اور وہی یہ سارا واقعہ جناب امام حسین کو پہلے سے بتا رہی تھی۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ میں ملیحہ سے درخواست کروں گا کہ جناب فاطمہ کی شان میں اگر ہمیں 2 شعر سنا دیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ 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 کہ محسن علی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ 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 مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، کہ جب سجدے میں گئی ہے فاطمہ، کہ جب سجدے میں گئی ہے فاطمہ، فاطمہ 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 تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ 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 وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، کہ آگ پر چلی ہے فاطمہ، کہ آگ پر چلی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ 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 بعد ظہر حسن جب گھر میں آئے، بعد ظہر حسن جب گھر میں آئے، تو عصر پڑھ رہی تھی فاطمہ، کہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ سبحان اللہ جی، بہت ہی خوبصورت کلام، خداوند آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے۔ ناظرین، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی۔ اسی شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ واقعہ کربلا جب رونما ہوا اور طرح طرح کے واقعات جو بیان نہیں کیے جا سکتے
وہ پیش آ گئے تو اس کے بعد خواتین خصوصاً جو رول پلے کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں، اس کے بارے میں عالمہ صاحبہ سے جانتے ہیں کہ جب خیموں کی طرف یزیدی لشکر بڑھا تو کیا کوئی معاملات وہاں پر تھے اور خواتین کا کیا کردار تھا اس دن؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آئے، پھر یہاں سے جب ان کا سلسلہ خواتین کا کردار ایسے شروع ہوتا ہے کہ جب اتنی جرت اور دیدہ دلیری کے ساتھ ایک بہن اپنے بھائی کو رخصت کرتی ہے، جب رخصت کرتی ہے تو سیدہ زینب کی کیا کہنے کہ آج کی خواتین میں دیکھا جائے تو وہ بات نہیں ہے کہ ایک بھائی کو شہید ہونے کے لیے جس کا پہلے سے ان کو پتہ ہے، پھر بھی صبر و استقلال اس قدر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کر اپنے بھائی کو رخصت کر رہی ہیں۔ جب رخصت کرتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کلائیوں کو چومتے ہیں، چوم کر کہتے ہیں کہ ہے زینب کہ تو مجھے رخصت کر رہی ہے، تو بہن حیرت میں آ کے کہتی ہے کہ ہے حسین علیہ السلام آپ نے مجھے آج میری کلائیوں کو کیوں چوما؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے تجھے بنت رسول کا یعنی کہ حضرت فاطمہ کا تمہیں وصیت یاد ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنے بابا کی وصیت یاد ہے کہ تیرے بعد تیری بہن کی کلائیوں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ اکبر کے کیا کہنے ان کے کہ سب کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کلائیوں کو اس لیے چوما کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا، مجھے میرے نانا نے کہا تھا کہ ہے حسین یہ وہ کلائیاں ہیں جو میدان میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، جو جنگ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، جو ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ یہاں پہ عورتوں کے صبر کو دیکھا جائے تو انہوں نے ایک مین کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تم میرے ہاتھوں کی کلائیوں کی زنجیروں کی فکر نہ کرو، بلکہ تم اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلو۔ جب امام حسین علیہ السلام نکلے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ نقش قدم چلتی رہی۔ جب چلی تو آخر میں عرض کرتی ہیں کہ ہے حسین علیہ السلام میری ایک عرض سن لے، میں وطن سے دور ہیں ہم ورنہ میں آپ کا صدقہ کرتی، یا میں اپنے گھر سے کوئی چیز نذرانہ آپ کو پیش کرتی، تو ایک عرض کرتی ہوں کہ آپ میری ایک عرض کو قبول کر لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا عرض ہے؟ تو بی بی سیدہ زینب کیا کہتی ہیں کہ آواز دیتی ہیں اون اور محمد جو ان کے بیٹے تھے، ان کو آواز دیتی ہیں۔ اب آج کل بھی دیکھا جائے تو ماں اپنے بچے کو ایک سیکنڈ کے لیے دور برداشت نہیں کر سکتی، جب وہ بلاتی ہیں تو کہتی ہیں اون اور محمد کو آواز دیتی ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے باہر آتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ انہوں نے تلواریں اپنے جسم کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں اور وہ سفر کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں امام حسین کہ میری بہن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ کہتی ہیں مجھے انکار مت کیجئے گا، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن اپنے دونوں جانشینوں کو آپ کے ساتھ جنگ پر بھیج سکتی ہوں۔ یہ ہے عورتوں کا صبر کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو جنگ پر بھیج دیا، وہ بچے کہ تلوار بڑی اور ان کا قد چھوٹا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جعفر طیار جو ان کے دادا تھے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، میں ان بچوں کو لے کے نہیں جاتا۔ تو ماں کے صبر دیکھیے، بہن کا صبر دیکھیے، بیٹی کا صبر دیکھیے، نواسی کا صبر دیکھیے، کتنے لقب ہیں اس بی بی کو کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ اگر تم نے نہ لیے تو کل میں اپنے نانا جان، یہ اپنے نانا جان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنی نانی بی بی فاطمہ کو، اور اپنے بابا حضرت علی کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو کیا جواب دیں گے کہ یہ میں نے جان نشین اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تاکہ کل بھی ہم ان کے سامنے جواب دہ ہو سکوں میں کہ میں نے اپنے بھائی کا ہر نقش قدم پر ساتھ دیا۔ جب وہ پیش کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنی کی ماں کا واسطہ،
آپ کو اپنے نانے کا واسطہ کہ میرا یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام جب ان کو ان کے نانے کا واسطہ دیا جاتا ہے تو وہ ان کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں بچے خوشی سے کہتے ہیں کہ ماموں جان ہمیں دیکھیے کہ ہم نے اپنی تلواروں کو ریت پہ رگڑ رگڑ کر تیز کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کہ ہم نے اپنی تلواروں کو تیز کر لیا ہے، اور یہ تلواریں جو ہیں یہ شمر یزید پہ چلیں گی، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام دونوں بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو یزید کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور نہیں بچا جو اب بچوں کے جان کے نذرانے پیش کرنے آ گئے ہو؟ استغفر اللہ کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ بچوں کو واپس لے جاؤ، لیکن اس نے غلیظ حرکت کی، اس نے کہا کہ ان بچوں کو ہمیں دے دو تاکہ ہمارے ساتھ جنگ میں لڑیں۔ اس نے انتہا کر دی کہ ان بچوں کو اس میدان جنگ میں شہید کر دیا۔ اس میدان جنگ میں جب شہید کیا تو پھر کہا کہ اب یہ جو لاشوں کے لتھڑے ہیں یہ اٹھاؤ اور جاؤ جا کے ان کو دفناؤ۔ اب سیدہ زینب کو پتہ تھا، یہ ان کی صبر کی انتہا تھی کہ اپنے لخت جگر پیش کر رہی ہیں۔ جب ان کو پتہ تھا کہ میرے لخت جگر نے شہید ہونا ہے تو امام حسین علیہ السلام جب ان کے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، دونوں شہید ہیں، ایک کندھے پر ایک اور دوسرے کندھے پر دوسرا ہے، تو ماں کی فریاد، اب ماں کا صبر دم توڑ جاتا ہے۔ تو کیسے توڑتا ہے کہ وہ دونوں بچوں کی جب لاشوں کو دیکھتی ہے تو دونوں کے درمیان میں لیٹ جاتی ہیں، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے ان کو یاد آتی ہے کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جن کو شجاعت کا لقب ملا، اور انہوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر واپس ڈٹ کے کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی حسین آج بھی تیری بہن تیرے ساتھ کھڑی ہے، اور جاؤ ان لاشوں کو لے جاؤ اور جا کے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کر دو۔ یہ تھا ان بیویوں کا صبر کہ جب وہ پھر خیمے کی طرف لوٹتی ہیں، جب قتل و غارت کا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لاشوں کے ڈھیر بچھا دیے، انبار لگا دیے، خون ہی خون، تو جب بی بی سیدہ زینب کے پاس بی بی سکینہ بھی ہیں، تمام پاک ہستیاں جب موجود ہیں، بیویاں ہیں ادھر، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم ان کے پاس رکھا ہوا ہے اور سر نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اگر منہ ہوتا تو دیکھ کے دل کو قرار آ جاتا، لیکن یزیدیت کی انتہا ہو گئی۔ خدا آلود کرے ان ہاتھوں کو، نست و نابود کرے جس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے گردن کو سر سے یعنی کہ تن سے جدا کیا۔ اب جب تن سے جدا کیا تو تمام بیویاں ادھر رو رہی ہیں، زار و قطار، کہتی ہیں کہ اپنا دیس ہوتا، اپنا شہر ہوتا تو ہم کچھ کرتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یزیدیت کی تو انتہا ہو گئی کہ وہ ان کے خیموں میں گھس جاتے ہیں۔ خیموں میں گھس کے کیا کرتے ہیں کہ سارے جتنے بھی اسلام والے جو پاک بیبیاں جتنی بھی باقی کی تعداد بچی تھی ان کو ایک خیمے میں جمع کر کے سارے خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ کے ظلم کی انتہا ان بیبیوں پر تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے صبر کا پیمانے کو لبریز نہیں ہونے دیا۔ پھر بھی وہ ایک خیمے کے اندر ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے سپرد ہے، کہتی ہیں کہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان لاشوں کو ٹھکانے بھی لگانا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ سفر شام کے حوالے سے خواتین مستورات جو تھیں اہل بیت کی، ان کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جب شام کا سفر آتا ہے تو اب جو کہ تعداد تھی مسلمانوں کی، بچوں کی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لڑ رہے تھے جنگ میں، شہید ہو چکے تھے، جب شام کا وقت آتا ہے تو وہ زار و قطار بیویاں روتی ہیں اور ایک خیمے میں جمع ہیں۔ تو یزید کو اتنی شرم نہ آئی کہ جو خیمے میں بیمار زین العابدین جو اس وقت موجود تھے
ان کو جا کے اتنے زور سے گھسیٹا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی. اور بیویوں نے کہا اب بنت رسول کی بیٹی سیدہ زینب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دلیری سے کھڑے ہو کے کہا کہ اب اس بیمار سے بھی آپ کا کیا واسطہ، اس کو تو بخش دو کیونکہ خونی منظر ہے. اب اس ماں کے کیا کہنے کہ جس کے لختے جگر اجڑ گئے، جس کے دل کا سکون پہلے ہی کھو چکا ہو، اور وہ کہتی ہیں کہ اب ان کو تو چھوڑ دو. تو یزید کیا کہتا ہے؟ اتنے میں زین العابدین جو ہیں وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، پاک بیویاں ہیں، ان کو طرف مت قدم اٹھا. لیکن جو بیویاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے صبر کے پیمانے آج بھی اسی طرح ہیں، اگر تم ان کو بھی شہید کر دو تو تب بھی ہم اسی طرح رہیں گے جس طرح ہمیں صبر و استقلال کا حکم دیا گیا. ہم آج بھی اسی طرح اپنے خیمے میں رہیں گے کہ جب ہم نے اپنے بھائی لٹا دیے، جب ہم نے اپنے شہزادے لٹا دیے، کیونکہ بنی ہاشم کی جتنی بھی اولاد تھی وہ ساری شہید ہو چکی تھی. عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد تھی وہ ساری واقعہ کربلا میں شہید ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت جو تھا صرف کربلا کی زمین پر جو تھا خون ہی خون تھا، اور وہ سارے خون، وہ جانوں کے نذرانے وہ بنی ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد نے سارے دی. سفر شام پہ کچھ روشنی ڈال سکیں گے اگر ہمارے ناظرین کے لیے کہ جب بیویوں کو جس طرح آپ نے بتایا کہ زنجیروں میں جکڑ کر اور شام کا سفر کیا گیا، تو اس وقت خواتین کا جو حوصلہ تھا وہ کس قدر بلند تھا؟ خواتین کے حوصلے تو شروع سے ہی بلند تھے، بے شک، وہ تو پست ہوئے ہی نہیں. لیکن ایک تھا نا کہ اس وقت تک واقعہ کربلا سے پہلے تک خواتین کے ساتھ کچھ مرد موجود تھے، ایک تعداد تھی جو ان کے ساتھ لوگ چل رہے تھے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد تو کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں تھا سوائے امام سجاد کے غالباً. تو اس وقت بھی ان عورتوں نے ویسا ہی رول پلے کیا جیسے وہ واقعہ کربلا سے پہلے چلی آ رہی تھی. جی بالکل، کیونکہ جب ایک بیمار کو دیکھا، پھر اس وقت جب خیموں کو آگ لگا دی، انہوں نے کہا کہ شاید ان کے خیموں میں مال ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہم لوٹ لیں گے. لیکن وہاں پہ کچھ نہ ملا تو انہوں نے شرم کے مارے ان کے کپڑے اکٹھے کرنا شروع کر دیے. اور یہاں تک کہ جب بیویوں کی عزت پہ بات آئی تو اس وقت ان کے آنسو جو تھے، وہ دل جو بھی تھا کہ خون کے آنسو رو رہا تھا کہ سب کچھ لٹا دیا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ ہی خواتین کا کردار آپ نے واقعہ کربلا میں اور دین اسلام کو اگر ہم شروع سے دیکھیں تو خواتین کا بہت مؤثر کردار رہا. آج کے دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا کردار اس پیمانے پر اگر ہم رکھ کے دیکھیں تو کس حد تک اس طرح سے ہی ہے آج موجودہ دور کی خواتین جو دین اسلام میں موجود ہیں؟ آج کا اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہم دین اسلام کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ صبر و استقلال ہم میں ہے، نہ وہ دل ہے کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکیں. بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ہر عورت کو اتنا دلیر ہونا چاہیے، چاہے اس کے بھائی پہ بات آئے، چاہے بیٹے پہ آئے، چاہے شوہر پہ آئے، اس کو ہر وقت ہر قدم اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ آگے اس کا نذرانہ پیش کرے، دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں. ملیحہ، آپ سے پھر گزارش ہوگی کہ 2 شعر اگر ہمیں سنا دیں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے،
بطول کا میرے منہ میں ہو، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں ایک بار پھر ملیحہ صاحبہ نے سنایا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین صرف ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کانپ کر آج بھی کہتی ہے یہی روح یزید، مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔